آپ نے پچھلے چند برسوں میں اس موضوع پر رپورٹیں پڑھ رکھی ہوں گی جن میں کہا گیا ہے کہ موجودہ ملکہ برطانیہ الزبیتھ دوم کا رشتہ 43 نسلیں پیچھے جا کر پیغمبر اسلام سے جا ملتا ہے۔ یہ خبر اتنی پھیلی کہ اسے اکانومسٹ، نیوز ویک، ٹائمز لنڈن، آبزرور، ڈیلی میل اور دنیا بھر کے اخباروں نے صفحہ اول پر چھاپا۔ مسلمان ملکوں میں بھی اس خبر پر خاصی دلچسپی دکھائی گئی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کب اور کس نے کیا، جس کے بعد یہ ذکر آئے گا کہ اس میں کس قدر حقیقت ہے۔ برطانیہ میں برکس پیئریج نامی ایک ادارہ ہے جو برطانوی اشرافیہ کے شجروں کے بارے میں تحقیق کرتا رہتا ہے۔ یہ ادارہ 1828 میں قائم ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ وقتاً فوقتاً مشاہیر کے شجروں پر مبنی کتابیں چھاپتا رہتا ہے۔ 1986 میں اس ادارے کی ایک اشاعت میں رپورٹ چھپی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہی خاندان کی رگوں میں عرب خون دوڑ رہا ہے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ بلکہ ادارے کے ڈائریکٹر نے اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو خط بھی لکھا کہ اس انکشاف کے بعد ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے کیونکہ اب ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا اور سوشل میڈیا کا تو وجود تک نہ تھا، اس لیے یہ خبر کچھ زیادہ جڑیں نہیں پکڑ سکی۔ البتہ 2015 میں اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور مصر کے مفتی اعظم جمعہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے گویا جلتی پر تیل ڈال دیا۔ اسی دوران ایک مراکشی ہفت روزہ الصحیفۃ السبوہ نے ملکہ کا 43 نسلوں پر مشتمل تفصیلی شجرہ چھاپ کر اور ان کا ناطہ حضرت علی سے جوڑ کر گویا مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اخباروں میں جو تفصیلی شجرے چھپے ان کے مطابق 1000 سال پہلے ملکہ برطانیہ کے آباء و اجداد میں سے ایک خاتون ایسی تھیں جن کا تعلق اندلس کے مسلمان شاہی خاندان سے تھا اور وہ مسلمان تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین پر طویل صدیاں حکومت کی ہے۔ اس دوران مختلف شاہی خانوادے وہاں برسر اقتدار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بنو عباد کہلاتا ہے جس نے 1023 سے لے کر 1091 تک طوائف الملوکی کے دور میں اشبیلیہ کے طائفے پر حکومت کی۔ اس خاندان کے تیسرے اور آخری حکمران معتمد بن عباد تھے جو عمدہ شاعر بھی تھے۔ علامہ اقبال نے قید خانے میں معتمد کی فریاد کے نام سے ان کی ایک نظم کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ معتمد تو بادشاہ تھے، پھر وہ قید خانے میں کیسے پہنچ گئے؟ معتمد کے دور ہی میں شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے جنگجو یوسف بن تاشفین نے اندلس پر حملہ کر کے اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ نسیم حجازی نے انہی یوسف بن تاشفین پر تاریخی ناول بھی لکھا ہے اور انہیں زبردست ہیرو قرار دیا ہے۔ جہاں یوسف بن تاشفین نے مسیحی حکمرانوں کو شکست دی، وہیں مختلف مسلمان ریاستوں کو بھی اپنی حکومت میں ضم کر لیا۔ اسی کی زد میں معتمد کی ریاست بھی آ گئی۔ اصل میں سخت جان اور سخت کوش بربر قبائلیوں کو معتمد کا پرتعیش طرز زندگی ایک آنکھ نہیں بھایا اور انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کر کے مراکش بھیج دیا جہاں ان کا قید کے دوران انتقال ہوا۔ اقبال کی ترجمہ شدہ نظم اسی دور میں لکھی گئی تھی۔ معتمد کا ملکہ برطانیہ سے کیا تعلق؟ الاسبو کے شجرے کے مطابق انہی معتمد کی ایک بیٹی زائدہ نامی تھی۔ یوسف بن تاشفین نے جب معتمد کو شکست دی تو زائدہ مسیحیوں کے علاقے قشتالیہ چلی گئیں جہاں انہیں حکمران الفانسو ششم نے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ ان کے بطن سے سانچو الفانسونیز پیدا ہوئے جو بعد میں قشتالیہ کے حکمران بنے۔ سانچو کی ایک سگڑ پوتی ایزابیلا قشتالیہ کی شادی 13 جولائی 1372 کو برطانیہ کے شہزادہ ایڈمنڈ آف لینگلی سے ہوئی۔ یہی ایڈمنڈ آف لینگلی ملکہ الزبیتھ دوم کے جد امجد ہیں۔ اس مفروضے کے مطابق وہ زائدہ کے وسیلے سے عربوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہی کی وساطت سے موجودہ ملکہ برطانیہ کا سلسلہ بھی پیغمبر اسلام سے جا ملتا ہے۔ یہ کہانی دلچسپ اور عجیب و غریب تو ضرور ہے لیکن اس میں بڑے جھول ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زائدہ کا سلسلہ ملکہ الزبیتھ دوم سے تو ضرور ملایا جا سکتا ہے لیکن زائدہ کا معتمد سے کیا رشتہ ہے، یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ قدیم ہسپانوی تاریخ دان زائدہ کو معتمد کی بیٹی بتاتے ہیں لیکن اس دور کے مسلمان ماخذات کے مطابق زائدہ معتمد کی بیٹی نہیں بلکہ بہو تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں مسلمان ماخذات زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھینچ تان کر زائدہ کو معتمد کی بیٹی مان بھی لیا جائے تب بھی یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ معتمد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔
یعنی آج کل کی زبان کے مطابق وہ سادات نہیں تھے۔ پیرس کے مطابق معتمد کا شجرہ اوپر جا کر 12ویں سلسلے میں زہرہ بنت حسین سے جا ملتا ہے جو امام حسن کی پوتی تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کی مستند کتابوں میں حسین بن حسن کی زہرہ نامی کسی بیٹی کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے معتمد کی سیادت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے اور ملکہ کے حضرت علی تک شجرے میں 1 2 نہیں 9 خواتین آتی ہیں۔ لیکن اگر اس عنصر کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھی ملکہ کی سیادت کا انحصار زائدہ پر ہے، لیکن مستند تواریخ کے مطابق وہ معتمد کی بیٹی ثابت نہیں ہیں۔ اگر زائدہ کو معتمد کی بیٹی سمجھ بھی لیا جائے تو خود معتمد کی سیادت ثابت شدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا انحصار زہرہ بنت ابو الحسین بن حسن پر ہے، لیکن اس کا وجود بھی تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ بیرج یا الاسبوع کی تمام تر تحقیق ہوا میں قلعہ تعمیر کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھلے کتنی بھی کھینچا دانی کی جائے، ملکہ باقی جو کچھ بھی ہوں سید ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں کم از کم اس معاملے میں اضافی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔